اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کو جو کرنے کی جو وجہ ہے وہ آپ لوگوں کو خاکسار بھی بتلاتا ہے۔ کرنے کی وجہ یہ ہے پیارے بھائیوں کہ ہمارے بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں جو ہمارے جو صحافی برادری ہو گئی اور بھی جو وکلاء برادری ہو گئی، نہ جانے کیوں وہ ہمیشہ سستی شہرت کمانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے وہ جماعت احمدیہ مسلمہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور یہ بڑا ان کے لیے ایک آسان ٹارگٹ ہے، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آگے سے حقائق کو بتلانے والا نہیں ہے۔ اگر حقائق بتلا بھی دیے جائیں تو وہ جو جھوٹ بولنے والے افراد ہیں، مولوی حضرات یا دوسرے خود کو پروفیشنل جرنلسٹ کہنے والے، ان کے جھوٹوں میں بعض دفعہ یوں لگتا ہے کہ آپ کا سچ گویا چھپنے لگتا ہے۔ تو پیارے بھائی، جس طرح کے خاکسار عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارا پاکستان کا جو میڈیا ہے اس میں بدقسمتی سے یہ ایک عادت ہے۔ ابھی حال ہی میں، یعنی یہ کل کی بات ہے، میں آپ کو وہ بلکہ دکھلا بھی دیتا ہوں، ایک ویڈیو جو ہے وہ غالباً آپ کی نظروں سے گزری ہوگی، وہ اپلوڈ کی گئی ہے یوٹیوب کے اوپر، اور بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ وہ جو ویڈیو ہے اس کے پیچھے کچھ اور جو ہے عناصر وہ کار فرما تھے، غالباً جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، وہ شاید معامل کار فرما تھے۔ تو یہ ویڈیو ہے پیارے بھائیوں، اسپیشل انفارمیشن فرام مڈل ایسٹ، عمران خانز ایکسکلوسیو انالیسس، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو محترم عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے یہ تقریباً 14 منٹ لمبی ویڈیو بنائی ہے، جس ویڈیو کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور یہ جو ویڈیو ہے پیارے بھائیوں، اس ویڈیو میں مختصر طور پر ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس میں وہی جو گھسی پٹی باتیں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کا مدلل جواب آج آپ کو دیں گے۔ ویڈیو بنانے کا ایک مقصد، جو اہم مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ عوام تک اصل حالات جو ہیں، جو اصل حقائق ہیں، وہ بتلائے جائیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے محترم عمران خان صاحب نے، ممکن ہے انہوں نے بھی کوئی تحقیق نہ کی ہو، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان تک بھی اصل حقائق پہنچائے جائیں، اور اگر ان میں، مجھے امید ہے کہ وہ جرنلسٹ ہیں، وہ اس اعلیٰ ظرفی کا یہ مظاہرہ کریں گے کہ پھر جو ہے جب ان کو حقائق پتہ چلیں گے تو نہ صرف یہ کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں گے، بلکہ مجھے امید ہے کہ وہ ایک اور ویڈیو بنا کر اس بات پہ معذرت کریں گے کہ بغیر تحقیق کی انہوں نے ایک ویڈیو بنا کر جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف خام خواہ نفرت پھیلانے کی کوشش کی۔ تو آپ یہ جو پیارے بھائیو یہ خاکسار نے بتلائی تھی، یہ ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو اب میں اس کو تھوڑے سے چیدہ حصے میں آپ کو دکھلا دیتا ہوں، مطلب میں آپ کو سناؤں گا تو نہیں، کیونکہ وہ جو بعض معاملات ہیں کاپی رائٹ کے کہہ لیں جو بھی ہے، تو اس میں دیکھیں اس ویڈیو کے مثلاً اس کے جو پہلا جو ٹائٹل ہے جی، وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ کس طرح سے انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے عوام کو۔ کہتے ہیں جی، اسرائیلی فوج میں کتنے پاکستانی، اسرائیلی فوج میں کتنے پاکستانی، یہودی پروفیسر کے حیرت انگیز انکشافات، پاکستان کے خلاف صہیونی سازش، یورپ کو تباہ کرنے کی اسرائیلی خواہش، جی کتنے بڑے بڑے دعوے کر دیے انہوں نے۔ اور مزے کی بات یہ ہے پیارے بھائیو، صرف ٹائٹل کے اوپر ہی میں حیران رہ گیا جب ان کا میں نے ٹائٹل دیکھا۔ میں سوچتا رہا کہ یہ اتنے بڑے جناب پاکستان کے یہ جناب کیا کہیں جرنلسٹ ہیں، کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے مثلا، وہ تو ساری دنیا کے ممالک کے لیے کارآمد ہے، لیکن اسرائیل کے لیے کارآمد سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ کوئی بھی پاکستانی، یعنی ظاہرہ پاکستانی کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہوگی، وہ پاکستانی جو ہے وہ اسرائیل کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور جناب اگر داخل ہی نہیں ہو سکتا، میرے محترم، میرے پیارے
عمران خان صاحب، تو پھر وہ اس ملک کی فوج کے اندر کس طرح سے شمولیت اختیار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. نیچے لکھا ہے یہ جو ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے، کہتے ہیں جی اسپیشل انفارمیشن فرام مڈل ایسٹ، عمران خانز ایکسکلوسیو انالیسس. اب اس ٹائٹل سے یوں لگتا ہے کہ گویا یہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو کوئی بڑی کوئی زبردست کہیں اندر کی بات ہے، یہ کہتے ہیں جو اندر کی بات وہ ان تک پہنچی ہے 2020 میں، اگست 2020 میں، جو کہ یہ عوام تک شیئر کر کے عوام کے اوپر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. اب ہم آپ کو دکھلاتے ہیں کہ اصل میں حقائق کیا ہیں. اس سے پہلے کہ مزید ہم آگے چلیں حقائق دکھلائیں، یہ دیکھیں انہوں نے اپنی ویڈیو میں پیارے بھائیوں ایک کتاب کا ذکر بھی کیا، اسرائیل اے پروفائل ریٹن بائی اسرائیل ٹی نمانی. ٹھیک ہے جی. یہ کتاب انہوں نے ذرا دور سے کر کے لوگوں کو دکھا بھی دی. ٹھیک ہے جی. اور اس کتاب کے بارے میں انہوں نے گویا تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ اس کتاب کے مطابق جو اسرائیل کی آرمی ہے، جو فوج ہے، اس کے اندر وہ 600 کے قریب احمدی جو ہیں وہ موجود ہیں. وہ ہم ابھی آپ کو دکھلاتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کو پیارے بھائیوں اب مزید کچھ دکھلائیں، میں محترم مبارک صاحب، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز ماشاءاللہ مبارک صاحب، یہ جو انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے بارے میں آپ کوئی مختصراً اگر آپ کو کوئی تاثر ہے وہ بتلا دیں، کیونکہ اس کے بعد خاطر جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ہمارے جو دوست ہیں ان کو لے کے چلنا چاہتا ہے اور ان کو بتلانا چاہتا ہے کہ حقائق کیا ہیں. اور یہ جو دوست جنہوں نے یہ جو کل ویڈیو اپلوڈ کی ہے، بظاہر یوں لگتا ہے کہ یوٹیوب سے پیسے کمانے کے لیے، اور یہ بھی دیکھ لیں ہمارے پہ الزام کہ ہم گویا اسرائیلی آرمی ہے، اس میں چلے گئے ہیں جناب احمدی، پاکستانی احمدی، اور یہ پاکستان میں بیٹھ کر اس یوٹیوب کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر کے پیسے کما رہے ہیں، اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں. پیارے بھائیوں، جو یوٹیوب کس کی ہے سب کو پتا ہے کہ وہ یہودیوں کی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اسرائیلیوں کی ہے. تو پہلے تو ان کو اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے. جی مبارک صاحب. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ احسن الجزا. میں اپنے بہت ہی پیارے ناظرین کو السلام علیکم بڑے ہی ادب سے پیش کرتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہمارے عوام کو، ہمارے ناظرین کو پہنچانا بہت ضروری ہے کہ پہلی بات واضح ہونا بہت ضروری یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا جو نفوذ عرب ممالک میں ہوا ہے وہ 1922 میں ہوا ہے، اور فلسطین میں جو ہے وہ جماعت احمدیہ کا جو نفوذ ہوا وہ 1928 میں جماعت کا وہاں قیام ہوا ہے. اس وقت اس خطے میں اسرائیل کا نام و نشان بھی نہیں تھا. تو یہ جو چیز ہے یہ ان کو بالکل بھی لا علم ہے اس سے کہ ہماری جماعت فلسطین میں 1928 میں قائم ہوئی ہے اور اسرائیل کا قیام وہاں پہ 1948 میں ہو رہا ہے. جی بالکل. اور شہر ہائفام جو ہے وہ اسرائیل میں آیا، اس وقت شامل ہوا جب اسرائیل قائم ہوا تو وہ آلریڈی وہاں پہ تھا. تو اس شہر میں ہماری جماعت کی صرف ایک مسجد جو موجود تھی وہ وہاں وہ اسرائیل میں شامل ہو گئی، بلکہ ان کے پورے اسرائیل میں، ہماری پورے اسرائیل میں جو ہے وہ واحد مسجد ہے. اور اس شہر میں مسلمانوں کی 3 مساجد جو ہیں وہ موجود ہیں. اور مسلمانوں، ہاں جی ٹھیک جی، تو اور پورے اسرائیل میں مسلمانوں کی 400 کے قریب مساجد جو ہے موجود ہیں. تو یہ سارے حقائق جو ہیں یہ چھپاتے ہیں. وہی بات آ جاتی ہے، آپ کا ایک فقرہ مجھے یاد آتا ہے کہ یہ تھوڑا بتاتے ہیں اور بہت زیادہ چھپاتے ہیں. بالکل. اور وہ جو چھپاتے ہیں وہی اصل حقیقت ہے، اور جو بتاتے ہیں وہ اپنے مقصد کے لیے بتاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری جماعت کی جو وہاں مسجد ہے وہاں ہماری جماعت ایک آنا بھی ان سے جو وہ کسی قسم کا نہیں لیتی، اور ان کی ساری جو مساجد ہے ان کے امام جو ہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہیں اور وہ تنخواہ جو ہے ان سے لے رہے ہیں. اب کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے اور اس پروگرام کو ہم نے کلوز کرنا، تو میں ان کے ڈاکٹر صاحب شیخ شمیر العاصی صاحب وہاں پہ بہت بڑے عالم ہیں اسرائیل میں. جی تو سراقہ شہر کے عالم ہے اور مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈر ہیں اور بڑے ماشاءاللہ با علم آدمی ہیں. ان کا میں تھوڑا سا آپ کو یہ بیان پڑھ کر سنا دیتا ہوں جو انہوں نے پچھلے دنوں پہ وہ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ دیار مقدسہ فلسطین کے احمدیوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ احمدیوں کے
نوجوان اسرائیل فوج میں خدمت کرتے ہیں. یہ محض جھوٹ ہے, افتراء ہے. اس طرح جھوٹ شائع کرنے والوں سے میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرو, جھوٹ مت گھڑا کرو. یہاں اگر آپ لوگوں کو جماعت احمدیہ سے کسی بھی قسم کا اختلاف ہے تو دلائل سے, براہین سے ان کا مقابلہ کرو, نہ کہ اس جماعت پر افطرا گھڑو. ایسا افطرا کرنا ایمان اور اسلام کی سراسر خلاف ورزی ہے. تقوی سے کام لیں, اسی طرح ملک کا اس تقوی سے کام لیں, اس میں ہی ملک کے باشندوں کی بھلائی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں عرصہ 27 سال سے جامعہ مسجد الجزائر عکا کا امام ہوں اور اب تک امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں. میں احمدی نہیں ہوں, لیکن میں بہت سے امور پر احمدیوں سے اتفاق رکھتا ہوں. یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ جو خدا کا تقوی رکھتے ہیں لوگ, وہ کس طرح سچائی کو بیان کرتے ہیں, حالانکہ وہ بہت بڑے لیڈر ہیں مسلمانوں کے وہاں پہ, اور وہ کس طرح جواں مردی سے یہ بیان دے رہے ہیں کہ میں احمدیوں کی بہت سارے امور پر اتفاق رکھتا ہوں, لیکن میں نے کبھی جھوٹوں اور افتراء کرنے والوں کو پسند نہیں کیا اور نہ ہی کروں گا. اس لیے آپ لوگ اپنی باتوں پر خدا کا خوف کریں. جماعت احمدیہ کا کوئی بھی نوجوان اسرائیل فوج میں کام نہیں کرتا. یہ ان کا بیان موجود ہے, ریکارڈ پر ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم جب ایک تواتر سے جواب دیں گے تو ہم اس کو شامل کریں گے, ان کی ویڈیو شامل کریں گے اور عوام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور کہتے ہیں کہ یہ سراسر جھوٹ ہے, لہٰذا اس جھوٹ کی طرف توجہ نہ کریں. جو میں کہتا ہوں اس پر خدا گواہ ہے, یعنی وہ خدا کو گواہ ٹھہرا کے یہ بات کر رہے ہیں. اور ان کی جتنی مساجد میں امام موجود ہیں وہ سارے تنخواہ لے رہے ہیں کہاں سے؟ اسرائیل سے, حکومت سے. اور پھر یہی نہیں ڈاکٹر صاحب کہ ان کے مسلمان وہاں پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور وزارتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل. اور یہ یہاں بیٹھ کر سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یوٹیوب پر چاکلیٹی ہیرو بننے کی کوشش میں جو جی میں آئے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. جزاک اللہ. مبارک, اس میں مبارک بھائی دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی اسرائیلی وہاں پر, چاہے وہ غیر احمدی مسلمان ہے, وہ اگر اپنی ملک کی آرمی میں بھرتی ہے تو ہم جو ہے یہ نہیں کہتے کہ اس نے کوئی جرم کر لیا ہے, وہ اس کا ملک ہے. جو بھی ہمارے اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں, جی بالکل. لیکن ہم آج جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہیڈنگ یہ لگائی گئی ہے اس ویڈیو میں کہ 600 پاکستانی احمدی جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ کے گویا جناب ان کے نزدیک فوج میں وہ کام کرتے تھے اور بڑے بڑے عہدوں پر تھے. بہرحال آج انشاءاللہ مبارک بھائی, مجھے امید ہے آپ کو بھی میں 2 سرپرائزز دکھاؤں گا. ایسی باتیں جو ان کے گھر کے, ایک تو آپ نے سنا دیا الحمدللہ, ان کے اپنے گھر کی گواہی اور پاکستانی ایک بہت بڑے ادارے کی گواہی کہ اسرائیل کی فوج میں کوئی ایک بھی پاکستانی احمدی بھرتی نہیں ہے. اچھا پیارے بھائیوں, اس سے پہلے کہ جریلہ بھائی کے پاس جائیں, آئے ہم آپ کو کچھ مزیدار حقائق دکھلاتے ہیں. اور یہ جناب ان کی ویڈیو جو ہے, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہاں پر ایک کتاب دکھائی ہے 1 منٹ اور 53 سیکنڈ پر. ٹھیک ہے, یہ کتاب جو انہوں نے دکھائی ہے پیارے بھائیوں, انہوں نے وہاں پہ صفحہ دکھایا, بہت اچھا کیا. میں اس بات کی قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے واقعی وہاں پہ باقاعدہ صفحہ دکھایا ہے. لیکن میں ان سے بڑے ہی پیار سے, بڑے ہی ادب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جناب ہمارے محترم عمران خان صاحب, آپ جرنلسٹ ہیں غالباً, میرا خیال ہے آپ جرنلسٹ ہی ہوں گے. آپ نے اتنی بڑی ویڈیو بنائی ہے, آپ کے اتنے بڑے دیکھیں فالوئنگ ہے. یہ ویڈیو دیکھیں جس میں آپ نے بے شمار جھوٹ بولے ہیں, 19 گھنٹے میں 263,000 لوگوں نے دیکھی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کے جھوٹوں کو. اب یہ دیکھیں پیارے بھائیوں, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب اگر اس صفحہ نمبر 75 کو ہی خود پڑھ لیتے, میں امید رکھتا ہوں کہ ان کو انگریزی آتی ہوگی, پڑھے لکھے شخص لگتے ہیں مجھے, تو یہ صفحہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کا کوئی ایک بھی بندہ اسرائیلی آرمی میں نہیں ہے. کیوں
اس لیے کہ وہاں اس کتاب کے صفحہ نمبر 75 کے اوپر جس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے اپنی ویڈیو میں، اس کے اوپر یہ بات ڈسکس ہی نہیں ہو رہی. کیا ڈسکس ہو رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ باقاعدہ ادھر کسی نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے، یہ لائن لگائی گیا ہے. کہتے ہیں جی اینڈ the Ahmadi sect of some 600 people. ٹھیک ہے جی. اب بات کیا ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں 2 other small non-Arab Muslim groups، یعنی بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر کون کون سے ریلیجن ہیں، کون کون سے سیکٹ وہاں پہ ہیں. یہ انہوں نے ایک گروپ کا بتایا ہے. اس کے بعد اب یہاں پہ احمدیوں کی بات شروع ہوئی ہے. کہتے ہیں کون ہے وہاں پہ؟ the Ahmadi sect of some 600 people from Pakistan can also serve in the army. اب اس بات کو ہم نے پہلے ثابت کر دیا ہے کہ ان کا یہ فکرہ بھی غلط ہے. ان بیچاروں کو شاید پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ تو اسرائیل کے لیے ویلڈ ہی نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے انٹر کا ہونا ہے. لیکن یہاں پر بھی یہ جو بات کر رہے ہیں پیارے بھائیوں، کیا بات کر رہے ہیں؟ کین آلسو سرو ان دا آرمی. یہ نہیں کہہ رہے. یہ جو کتاب لکھنے والے جن کا حوالہ دیا ان عمران صاحب نے، جن کتاب کو بیس بنا کر، بنیاد بنا کر عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے پیارے بھائیوں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اور حقائق یہی ہیں کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 75 کے اوپر بھی یہ ہرگز نہیں لکھا ہوا کہ 600 پاکستانی احمدی جو ہیں وہ اسرائیل کی گویا کی فوج میں ہیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ کین آلسو سرو ان دا آرمی. کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ ان کے پاس حقوق ہیں. مثلا میں مثال دیتا ہوں. میں یہ کہوں کہ جی عمران خان صاحب، یہ جو عمران خان صاحب جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے، ہی کین بی پرائم منسٹر آف پاکستان. کیوں؟ ان کے پاس یہ حق ہے ووٹ، لیکن اس کے لیے ان کو باقاعدہ الیکشن لڑنا پڑے گا، جو بھی کرنا پڑے گا. بٹ ہی کین بی. اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں مثلا کہ ڈاکٹر یحییٰ کین ناٹ بی پرائم منسٹر آف پاکستان. ٹھیک ہے جی، جو بھی وجوہات ہیں اس کی. لیکن یہ جو کین بھی ہے، کین کا مطلب ان کو کین آلسو سرو ان دا آرمی، اس کا تو جناب عمران خان صاحب یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ وہاں پر 600 بندے گویا اس آرمی میں جو ہیں وہ احمدی، پاکستانی احمدیوں کے موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ایک ہم نے آپ کو جو حقیقت دکھلائی. خاک سار آپ دوستوں کو ایک اور بات بھی دکھلانا چاہتا ہے بڑی دکھی دل کے ساتھ. یہ اب دیکھیں پیارے بھائیو، ہم نے آپ کو بھی دکھلایا کہ انہی صاحب نے جو 1 منٹ 53 سیکنڈ پر اپنی ویڈیو میں یہاں پر ایک پیج دکھلایا تھا، پیج نمبر 75. وہاں پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ کین بی. ٹھیک ہے جی. کین کا لفظ استعمال ہوا ہے. پاپولیشن کی بات ہو رہی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں 600 کے قریب جو قادیانی انہوں نے لکھا احمدی مسلمان اسرائیل کے اندر موجود ہیں. اور جیسا کہ مبارک صاحب نے ابھی ذکر کیا، وہ جو حائفہ ہے وہ قیام میں اسرائیل سے پہلے کی ایک آبادی ہے. وہاں پر پہلے ہی احمدیہ مشن ہاؤس موجود تھا، احمدی وہاں موجود تھے جب اسرائیل کا قیام ہوا ہے. میں بات آپ کو یہ دکھلانا چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب سے، وہ جو ایک یہودی پروفیسر کی کتاب تھی، یہ جو صاحب ہیں جن کا انہوں نے جو کالم یہاں پہ شو کیا ہے، انہوں نے کین کو اٹھا کے یہاں پہ کر دیا ہے کہ گویا وہاں پہ واقعی موجود ہیں پاکستانی جو ہیں وہ اسرائیل کی آرمی کے اندر. ایک بات جھوٹ یعنی اپنی طرف سے شامل کیا. دوسرا انہوں نے کیا کیا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ گویا 600 تک پاپولیشن ہے. یہاں پہ اوور تک نہیں، اوور 600 پاکستانی قادیانیز ان اسرائیلی آرمی. اب یہ میں آپ کو یہ جو لندن پوسٹ میں جو چھپا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھلاؤں گا انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے ان کی جو ویڈیو ہے اس کو ہم انشاءاللہ اب پیارے بھائیو میں سٹیپ بائی سٹیپ کچھ حقائق آپ کو بتلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس قدر جھوٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں بولا ہے. اب یہ دیکھیں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھے پیارے بھائیو، آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ اس اعتراض کا کہ گویا احمدی جو پاکستانی احمدی جو ہیں وہ اسرائیلی آرمی کے اندر ہیں، اس کا ہم نے متعدد دفعہ جواب دیا ہوا ہے. یہ ویڈیوز ہیں جن کے میں لنک آپ کو دے دوں گا، یہ اس کے اندر ڈسکرپشن کے اندر. یہ محترم سلیم میر بھائی کی ویڈیو ہے مثلا، انہوں نے یہ کچھ ہی عرصہ پہلے، یہ جو عمر ریاض عباسی صاحب ہیں انہوں نے بھی یہی
وہ باسی کڑی جو تھی اس میں ان کو ابال لے کے آنے کی کوشش کی تھی، تب سلیم میر بھائی نے ان کو جواب دیا تھا. تو یہ ویڈیوز کے لنک بھی انشاءاللہ میں اپنی ویڈیو کے نیچے دے دوں گا. آپ لوگوں سے درخواست ہے آپ بھی سنیں، اور یہ جو عمران خان صاحب ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ بھی ضرور یہ سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اصل حقائق کیا ہیں. پھر اسی طرح یہ صرف یہی نہیں کہ سوشل میڈیا پہ جواب دیا گیا ہے، اس سوال کا جواب باقاعدہ طور پر جماعت احمدیہ مسلمہ کا جو چینل ہے مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ، اس کے اوپر بھی اس بات کا جواب یہ دیکھیں 2010 میں دیا گیا تھا. وہی میں نے کہا نا باسی کڑی جو ہے اس میں ابال آتا رہتا ہے. تو اس کا لنک بھی انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا، آپ ضرور سنیں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. یہ ایک پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے، اب میں آپ کو اصل آرٹیکل جو ہے وہ لے کے اس کی طرف لے کے جا رہا ہوں. وہ آرٹیکل جو کہ لندن پوسٹ میں چھپا، کب چھپا؟ 2016 میں. اور میں ایک اور مزیدار بات آپ کو تھوڑا سا آگے جا کے بتاؤں گا، کیونکہ یہ پہلی دفعہ لگتا یوں ہے کہ یہ آرٹیکل ان صاحب نے جو جرنلسٹ ہیں جنہوں نے یہاں پہ چھاپا ہے، انہوں نے کو پہلی دفعہ نہیں یہاں پہ چھاپا لندن پوسٹ میں، اس سے پہلے بھی یہ کہیں اور بھی انہوں نے یہ چھاپا ہوا تھا. امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آرٹیکل ہے لندن پوسٹ کے اندر جو چھپا ہے، اس آرٹیکل کے اندر بھی وہ صفحہ نمبر 75 موجود ہے. کون سا صفحہ نمبر 75؟ جس صفحہ نمبر 75 کے اوپر ہم نے آپ کو دکھلایا کہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ the Ahmadi sect of some 600 people from Pakistan can also serve in the army. Can also serve in the army. اس آرٹیکل کے اندر بھی اس کتاب کے صفحے دیے گئے ہیں اس یہودی پروفیسر کے، ٹھیک ہے جی. لیکن میں کیا کہیں، انسان قربان جائے انسان ان صاحب کے اوپر کہ انہوں نے آرٹیکل لگتا ہے انہوں نے یا پڑھا ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں پیارے بھائیو، یا انہوں نے آرٹیکل پڑھا ہے اور جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے جو کہ اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ انہوں نے اس آرٹیکل کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا اور بس وہ کہتے ہیں نا کہ ویسے ہی ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے. اور عموماً یوٹیوب پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ دوست احباب اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہی رہتے ہیں. ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ بات اسی آرٹیکل کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑی دیر ٹھہر کے بتلائیں گے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے، یہ جو اگلی بات ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ پیارے بھائیوں یہ پاکستان ڈیفنس، اب یہ کوئی احمدی یہ سائٹ نہیں ہے، یہ غیر احمدیوں کی سائٹ ہے، ٹھیک ہے جی. پاکستان ڈیفنس یہ اس کا ہوم پیج ہے، اور اسی سائٹ کے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو یہاں پر اسی آرٹیکل کو پیارے بھائیوں باقاعدہ ڈسکس کیا گیا ہے. یہ دیکھیں، Is that true? Is that true? Israel a profile، یعنی اسی پروفیسر کی کتاب کا حوالہ دے کے کہا گیا ہے by Jewish professor IT Naomi. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈسکشن ہوئی ہے اس فورم کے اوپر، یہ پاکستان ڈیفنس کا فورم ہے، یہ احمدیوں کا فورم نہیں ہے. محترم عمران خان صاحب، یہ آپ کے جو ہے جو آپ کہہ رہے، مجھے تو میں اب اس کی کیا کہوں آپ کو، پاکستان ڈیفنس کا یہ فورم ہے. اس سے زیادہ میں آپ کو کیا ثبوت دکھا سکتا ہوں جو میں ابھی آپ کو دینے لگا ہوں نیچے جا کے ثبوت اس صفحہ سے. پہلی بات میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، یہ 2012 میں یہ دیکھیں یہ چھپا ہے یہاں پہ اس پیج کے اوپر، اس فورم کے اوپر. اور شروع کہاں سے ہوا ہے؟ مور قادیانی سرو ان اسرائیلی آرم فورسز دین پاکستان. اور ایگزیکٹلی وہی الفاظ جن صفحات کے ساتھ ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب کا آرٹیکل یہاں پہ چھپا ہے، ٹھیک ہے جی، 2016 میں. تو اسی لیے میں نے خاکسار نے عرض کیا کہ لگتا یوں ہے کہ ڈاکٹر جو شاہد قریشی صاحب ہیں ان کا یہ آرٹیکل جو ہے یہ 2012 میں بھی کہیں پہ چھپا ہے، اور اسی لیے پاکستان ڈیفنس فورس نے اس کو باقاعدہ یہاں پر پرنٹ کر کے، اور اس کے نیچے یہ دیکھیں ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے ڈاکٹر شاہد قریشی. اور اس سے بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان ڈیفنس فورس وہ جناب عمران خان صاحب کو غلط ثابت کر رہی ہے. اور عمران خان صاحب کیا جتنے بھی اس طرح کے شوشے چھوڑنے والے
افراد ہیں، مولوی حضرات ہیں، جو مجاہدین ختم نبوت ہیں، بڑی ہی ادب کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں. اب یہ اپنا جو کہتے ہیں نا نچوڑ اس آرٹیکل کو لکھنے کے بعد پاکستان ڈیفنس فورس کے اس فورم کے اوپر لکھا ہوا ہے. لکھتے ہیں clearly there are not 600 Qadianis in the Israeli army. I doubt that there is even one. جناب ریاض احمد جناب محترم عمران خان صاحب، یہ کیا لکھا ہوا ہے آپ کی پاکستان ڈیفنس نے؟ I doubt that there is even one. اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جناب پاکستانی جو احمدی ہیں وہ اسرائیل پہنچ گئے تو انہوں نے پتہ نہیں اسرائیلی آرمی جوائن کر لی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ آپ لوگوں کو جو ہے وہ جھوٹ بولتے رہے. میرے بھائی، میرے محترم، یہ تو کوئی مسلمانوں والی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اور پھر پیارے بھائیو، یہ جو آرٹیکل ہے 2012 میں جو ڈسکس ہوا یہاں پہ پاکستانی فورم میں، آپ دیکھیں گے کہ یہ میں اس کا لنک بھی انشاءاللہ آپ کو ساتھ دے دوں گا ویڈیو کے. اس میں وہی باتیں ڈسکس ہوئی ہیں جو کہ 2016 کے آرٹیکل میں ڈسکس ہوئی ہیں. تو میرا یہ اپنا خیال ہے کہ یہ شاہد قریشی صاحب کا آرٹیکل پہلی دفعہ نہیں چھپا، بلکہ اس سے پہلے بھی چھپتا رہا ہے. اور یہ جو شاہد قریشی صاحب ان کے آرٹیکل کی جہاں تک بات ہے پیارے بھائیو، یہ بھی کوئی مجھے ختم نبوت کے مجاہد لگتے ہیں. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تو ایگزیکٹلی وہی الزامات جماعت احمدیہ مسلمہ کے اوپر لگائے ہیں، وہی گھسے پٹے الزامات جو کہ پاکستان کے مولوی حضرات جھوٹے طور پر جو ہے وہ کچھ دکھا کر باقی سب کچھ چھپا کر عوام کو بتلاتے ہیں اور احمدیوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک مزید ثبوت دینا چاہتے ہیں، ایک اور ثبوت. اور وہ ثبوت پیارے بھائیوں پھر دوبارہ اللہ کے فضل سے ہم آپ کو ثبوت دیں گے. ہم آپ کو آپ کے گھر سے ثبوت دیں گے. ثبوت تو وہی ہوتا ہے نا جو آپ کے گھر سے دیا جائے. یہ دیکھیں احمدیہ فیکٹ چیک blog.com. یہ کسی غیر احمدی کی یہ سائٹ ہے، اور اس بندے نے، ٹھیک ہے اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہم اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس بندے نے اپنے جو انٹروڈکشن ہے اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا یہ دیکھیں جی کہ یہ جو غیر احمدی ہیں اور یہ ختم نبوت کے مجاہد بھی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ this blog entry was spawned as a result of some research work that I did many years ago. ٹھیک ہے جی. I found some data about Ahmadis in Israel which was incorrect. The reference claimed that there were many Ahmadis serving in the Israeli military as of 1972. اب یہ وہی اسی کتاب کا یہ ریفرنس دے رہے ہیں جو ابھی یہ جو عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے اس کتاب کا کے اوپر یہ جو ہے اتنی بڑی بات کی ہے، ویڈیو بنائی ہے. کہتے ہیں that is not true. The reference simply say that there are 600 Ahmadis in Israel by 1972 and it incorrectly states that they are from Pakistan. ٹھیک ہے جی. It then says that since they are citizens, they can، یہی جو خاکسار نے عرض کیا تھا، they can also serve in the Israeli military. تو یہ ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اور یہ کون ہے جی؟ بتانے والے کون ہیں؟ یہ آپ کے جو جماعت احمدیہ کے ایک مخالف، ان کا یہ حوالہ ہے. اور الحمدللہ جس طرح کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ جہاں تک اس بات کا سوال ہے محترم عمران خان صاحب اور جناب ہمارے پیارے غیر احمدی بھائیوں، اس الزام کا سوال ہے کہ آیا پاکستانی احمدی وہ اسرائیل کی فوج میں ہیں یا نہیں. ہم آپ کو ثبوت در ثبوت دے چکے ہیں کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، بہت بڑا افتراء ہے، دروغ گوئی ہے، یہ بہت بڑی کذب بیانی ہے. اور اس کذب بیانی کے کرنے کی وجہ سے ہم ان عمران خان صاحب سے اب یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اپنی اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں، ایک اور ویڈیو بنائیں جس میں معذرت کریں لوگوں سے کہ آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کی. اب یہ تو ہو گیا احمدیوں کا تعلق پیارے بھائیوں. اب بالکل آخر میں خاکسار آپ کو دکھلانا چاہتا ہے
کہ ہمارے بارے میں الزامات لگانے والے جو غیر احمدی مسلمان ہیں ان کا کیا حال ہے. یہ دیکھیں BBC کا ایک آرٹیکل ہے، اور اس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ دیکھیں اس آرٹیکل میں، یہ جو آرٹیکل جس کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے، اس میں کسی پاکستانی احمدی کی نہ ہی تصویر موجود ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، کوئی تصویر نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے، کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. یہاں پر یہ جو ہم آپ کو دکھلا رہے ہیں اس آرٹیکل میں پیارے بھائیوں، نہ صرف یہ کہ جو عرب مسلمان ہیں ان فوجیوں کی یہ تصاویر موجود ہیں، ان کا باقاعدہ انٹرویوز موجود ہیں، اور یہ دیکھیں یہ سارا جو ان کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے. میں اس کا بھی لنک انشاءاللہ اس ویڈیو کے ساتھ دے دوں گا. تو اس لیے میں اب یہ بڑے ہی مؤدبانہ طور پر یہ عرض کروں گا کہ جناب آپ ہماری فکر چھوڑیں. آپ اگر واقعی پکے مسلمان ہیں، پکے سچے مسلمان ہیں، تو اپنے ان غیر احمدی مسلمان بھائیوں کی فکر کریں، ان کو جا کے وہاں پہ جا کے تبلیغیں کریں. ٹھیک ہے جی. تو یہ پیارے بھائیوں ایک اور حقیقت تھی جو کہ خاکسارہ آپ کو دکھلانا چاہتا تھا. تو پیارے بھائیوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہم نے آپ کو حقائق بتائے، ہم نے آپ کو سچی باتیں بتائیں. باقی اگر کوئی کہانیوں میں رہنا چاہتا ہے تو وہ جانے اور اللہ جانے. ہم جو ہے اس کے لیے استغفار کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. اور جانے سے پہلے پھر ہم درخواست کریں گے جناب محترم یہ جنہوں نے یہ جرنلسٹ ہیں عمران خان صاحب، کہ ہم نے حقائق آپ کو بتلا دیے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ ایک نہ صرف یہ کہ اپنی اس ویڈیو کو، اس جھوٹ کو ڈیلیٹ کریں گے اپنی سائٹ سے، بلکہ ایک معذرت خواہانہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے.